زندگی ایک پان کی طرح ہے بیٹا، کبھی کتھا آ جائے تو گلا بہتر ہو جاتا ہے، چونا آ جائے تو پھٹ جاتا ہے، اسی طرح زندگی ہے۔ کوئی رشتہ ایسا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں بخار آ جاتا ہے۔ زندگی چلتی ہے، روک نہیں لگانا ہے۔ لائف از ٹو شارٹ ٹو بی سیڈ۔ ظاہر میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے انسان روحانی جو ترقی ہے اس پر اثر تو پڑتا ہے، لیکن امتحان تو یہی ہے، ظاہر میں جو پریشانیاں آئیں اس کو صبر اور شکر کے ساتھ گزارے، اثر انداز نہ ہو پائے، یہ امتحان ہے۔ جو بار بار نقصان ہو رہا ہے تو آپ کھوج لگائیں کہ کیوں ہو رہا ہے نقصان بار بار، اس کو صحیح کریں۔ ظاہر ہے کہ نقصان اگر بار بار ہو رہا ہے تو کہیں کوئی غلطی ہے نا۔ فکس دیٹ پرابلم۔ When you fix that problem, things will be okay۔ ابھی ہمارے لوگ 10 پاؤنڈ کی بریانی بیچتے تھے، ہم نے ان کو کہا کہ 3 پاؤنڈ کی بیچو، پاگل پن ہے نا، لیکن 3 پاؤنڈ کی بیچی، اس سے سیل بڑھ گئی۔ بزنس کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ لائف از اے گیمبل۔ اب لوگ شادی وادی کرتے ہیں تو والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ فیملی جان پہچان والی ہو، ہم اس کو جانیں وہ ہم کو جانیں، کام دھندا ہو اس کا، یہ ان کی نظر میں ضروری ہوتا ہے جاننا۔ لیکن کیا پتہ چلتا ہے انسان کا، بس وہ جو اولاد اگر اپنی مرضی سے شادی کہیں کر لے تو پھر ماں باپ جینے نہیں دیتے اولاد کو۔ اب بھگتو، تم نے کیا تھا نا، تم کو لو ہو گیا تھا، اب بھگتو، جاؤ دفعہ ہو۔ ان سے کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا، کیا پتہ چلتا ہے۔ لائف از اے گیمبل۔ آج اس کی نوکری ہے، کل چلی گئی، پھر کیا ہوگا؟ اور آج نہیں ہے، کل اس کی نوکری اچھی والی لگ گئی تو پھر لوگ اس کو دل کا روگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار وہ نہیں بن رہی ہے میاں بیوی کی، یہ ہے، اسی کو دل کا روگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کو دل کا روگ نہ بنائیں۔ اگر نہیں بن رہی ہے آگے چلیں، موو آن، چھوڑ دو ان کو۔ نہیں ہم نبھائیں گے، وہ جو نبھانا ہے وہ اپنی زندگی کو تباہ کرنا ہے، میرا تو یہ خیال ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو یہی درس دیا جاتا ہے ہندوستان پاکستان میں، نبھاؤ، لیکن پتہ نہیں بھائی نبھانا کیوں ضروری ہے۔ آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی، روز چیخنا چلانا یہ سب کچھ ہے، تو کیا ضرورت ہے کرنے کی، نبھانے کی؟ تم ادھر جاؤ، ختم، قصہ تمام۔ باقی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا آدم صفی اللہ کا اور حوا کا، پھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے دونوں کے۔ اب اور ایسا کون سا مبارک نکاح ہوگا کہ جس میں لڑائی جھگڑے کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا؟ بھائی جہاں 2 برتن ہوتے ہیں ٹکرانے کی آوازیں تو آتی ہیں، اگر دونوں تانبے کے برتن ہو تو اچھا ہے، ایک مٹی کا ایک تانبے کا تو ایک ٹوٹ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو میں زندگی کے بارے میں ایسے باتیں کر رہا ہوں جیسے زندگی کوئی کھیل ہے۔ زندگی کھیل ہی ہے بیٹا۔ زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، آپ اس کو دل سے نہ لگائیں، دل سے لگا لیا تو گئے۔ جب آپس میں ٹرسٹ نہ رہے نا تو پھر اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے، کیونکہ ٹرسٹ، یہ محبت تو سب ویسے ہی بکواس کی بات ہے۔ زندگی محبت سے نہیں چلتی، زندگی چلتی ہے ٹرسٹ سے، عزت سے، بھروسے سے۔ بیوی شوہر پہ شک کرتی رہے، شوہر بیوی پہ شک کرتا رہے، بچے بیچارے رل جائیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پسند کی شادی کر لی، اب اس میں پریشانیاں آ گئیں تو بالکل ڈپریشن میں چلی گئی۔ ارے بھائی انسان ہو، غلطی ہوتی ہے، ہو گئی غلطی، چھوڑ دو، بھلا دو اسے، اپنی زندگی کو دوبارہ سے جیو۔ اب ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک بندہ جو ہے وہ بندے کا پتر نہیں نکلا تو اس کے لیے آپ اپنی زندگی برباد کر دیں گے؟ نہیں، سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ لائف مووز آن۔ بزنس سے بڑا جو بزنس ہے وہ ہے زندگی، لائف۔ اس میں رسک لینا ضروری ہے، ورنہ آپ بھی آگے چلیں گے نہیں۔
بزنس میں بھی رسک لینا پڑتا ہے, لائف میں بھی رسک لینا پڑتا ہے. تو کوئی نہ کوئی سیڑھی ہوتی ہے چڑھنے کی. اگر آپ ویسے ہی سوچتے رہیں گے نہیں ہم تو اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کریں گے, اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ ڈیسیشنز اس طرح کے لینے پڑتے ہیں زندگی میں. تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے بھائی جس کے ذریعے آدمی آگے بڑھتا ہے. زندگی میں ہمت سے کام لو. ایک غلط فیصلہ ہو گیا, اس کے اوپر جو ہے وہ میت میک اپ کر کے نہ بیٹھ جاؤ, وہ نہیں کرنا ہے. ہو گئی غلطی, ہو گئی, موو آن مین. اس نے دھوکہ دے دیا, تو نہیں تو کوئی اور صحیح, فائنڈ انادر ون. میرا تو یہی ہے ذہن, موو آن. زندگی آپ کسی کے لیے اپنی تباہ نہیں کر سکتے, یو کانٹ. دراصل یہ ساری جو فلسفی ہے نا یہ کرکٹ کی ہے. کرکٹ میں ایک ڈراپ ہو گیا نا کیچ, اب کیا کریں, مرثیے پڑھیں, کیا کریں. اب کیچ ڈراپ ہو گیا نا, اب کیا کریں, گالی گلوچ کریں, اس کو ماریں, اس کو کہیں تو بے وفا ہے, تو جہنم میں جائے گا, تیری لاش میں کیڑے پڑیں گے. اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے آپ کے یعنی ابیلٹی اور پرفارمنس پر. اب وہ جو کیچ چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا. اب اس کیچ کے چھوٹنے پر اگر آپ سوگ منانا شروع کر دیں تو میچ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کو بھلا دو نئی اسپرٹ کے ساتھ. یہی جو کرکٹ کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے یہی زندگی میں لے کے آؤ. شادی کی کامیاب نہیں ہو رہی تو سمجھو کیچ چھوٹ گیا, اب نیکسٹ اوور کراؤ. سب کے زندگی میں غم ہے. اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سب سیٹ ہے اس کا. زبان سے سب منافقت کرتے ہیں, آل از گڈ الحمدللہ, اور سوئی جو ہے نا پیچھے ابھی تک لٹکی ہوئی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ آئی ایم پرفیکٹلی فائن. سب جھوٹ ہے یار. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت, اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. کوئی یہاں آ کر کے خوش کہاں ہوا ہے. کسی کو کوئی پریشانی, کسی کو کوئی پریشانی, کسی کو کوئی پریشانی. سب پریشان ہیں. اس دنیا میں کوئی خوشحال نہیں ہے بیٹے. جھونپڑی میں رہنے والا بھی پریشان ہے, محل میں سونے والا بھی پریشان ہے, چور بھی پریشان ہے, پولیس بھی پریشان. یہ مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے یہ. چور بھی پریشان ہے, پولیس بھی پریشان, وکیل بھی پریشان ہے, جج بھی پریشان, سب پریشان ہیں. بس دیکھو کہ تمہاری پریشانی کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. Look for a moment of happiness and enjoy it. Forget about tomorrow, forget about the next hour. اگر یہ مومنٹ تمہیں ہیپینس کا مل رہا ہے, take it. Don't let go of it. Don't let go of it. Take it. Enjoy it. Live in the moment. اس کو سوگ مت بناؤ زندگی کو. ایک غلط فیصلہ ہو گیا, شادی کامیاب نہیں ہوئی, جانے بھاڑ میں جائے, چھوڑو ہٹاؤ یار, کیا اس سے یعنی زندگی کا جو ہے وہ روگ بنانا ہے. اتار کے پھینک دو. لیو یور نیو لائف اگین. دس از مائی فلسفی. بھائی جو بندہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہا, آپ کیوں بیوقوف بنے ہوئے ہیں یا نہیں ہم اسے منا لیں گے. ارے یار ختم ہو گئی یہ بات. جس دن بھروسہ ٹوٹ گیا, اعتبار ٹوٹ گیا, دھوکہ دے دیا, اب کیا رہیں گے اس کے ساتھ. زبردستی تھوڑی رہا جاتا ہے. جب عزت ختم ہو گئی اب کیا ہے, کا رشتہ ہے. نو وے. تم اتنا جو مسکرا رہے ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. ہنسو کھیلو جیو. پریشانی آ گئی ہے, اس پریشانی کا علاج کرو بھائی. یہ ہم لوگوں کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے لیلا مجنو بننا. لیلا مجنو بن کے ایک دوسرے کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں. دس از پیتھیٹسزم مین. لیو یور لائف ان پیس, ان ہیپینس. مجھے تو صرف ایک بات سمجھ میں آئی ہے. پوچھو کیا. سرکار جب مل گئے نا, اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی مل جائے, بنگلہ مل جائے, بینک بیلنس ہو جائے. نہیں ہو رہا تو بھاڑ میں جائے. اصل مقصد تو پورا ہو گیا, سرکار مل گئے. لیکن اگر نہ ہو تو خیر ہے, گزارا تو چل رہا ہے نا. اصل زندگی کا مقصد تو سرکار کو پانا. سرکار مل گئے ہیں, باقی سب جو ہے کتھا اور چونا ہے. باقی زندگی ایک پان کی طرح ہے بیٹا. کبھی کتھا آ جائے تو گلا بہتر ہو جاتا ہے, چونا آ جائے تو پھٹ جاتا ہے. اسی طرح زندگی ہے. کوئی رشتہ ایسا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے زندگی میں بہار آ جاتی ہے, اور کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں بخار آ جاتا ہے.
زندگی چلتی ہے, روک نہیں لگانا ہے. لائف از ٹو شارٹ ٹو بی سیڈ. ارے بھائی جانے دو یہ رشتوں کو, اپنی زندگی جیو آرام سے, خوش رہا کرو. دنیا کی سب سے بڑی بیماری سٹریس ہے. ٹینشن دینے کا, لینے کا نہیں. سوامی جی, یہ میں آپ سے نے جو راز بتایا وہ میں بتا رہا ہوں. سب لوگوں کو ٹینشن دو, ٹینشن لو مت. ہمیں تو خوش رہنا چاہیے, ہم کو سرکار مل گئی. باقی ہنس کھیل کے زندگی گزارو. بخدا میں آئی ایم پریٹی سیریس. اگر تمہاری نہیں بن رہی ہے بیوی سے, شوہر سے, تو میری ماں مجھے چھوڑ دے, تو جا اور دیکھ لو ادھر ادھر, جو پسند آئے وہ کر لو. اس کے ساتھ پہلے سے ہی جو ہے بات چیت کر لو. دیکھو بھائی, عزت کرنی ہے, ٹرسٹ کرنی ہے. جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے. پہلے سے بتا دو, بلی کاٹ دو. آدمی کو پتا ہونا چاہیے نا کس طرح کا بندہ ہے. اپنے مزاج کا بندہ ڈھونڈو, مزاج کا بندہ ڈھونڈو. شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا, بندہ لمبا چوڑا ہے اور اس کے بائسیپس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. مزاج ملنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو, ایک دوسرے کے ٹیمپرامنٹ کو جانتے ہوں, آزمایا ہوا ہو, زندگی چلی جائے. لیکن وہ بھی پرفیکٹ کپل کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکٹ کپل. نو, آدم صفی اللہ نہیں تھے. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ پرفیکٹ کپل ہے میری نظر میں کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں. اب جیسے بھٹی صاحب کی وائف کو پتہ چل گیا یار یہ سرکار کا دیوانہ ہے, تو سرکار کے بارے میں اس سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہے کہ بھائی تو سرکار کو چھوڑ دے یا نہ. باقی دوسری باتوں میں جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی سرکار کے موضوع پر جو ہے نا میں نے دس از اے ریڈ فلیگ تھنگ, رائٹ. ان پہ نہیں کرنا. پھر زندگی میں آپ دو اپنی مانیں, دو اس کی مانیں. گیو اینڈ ٹیک ہے زندگی میں. آپ اس کا بھرم رکھیں, وہ آپ کا بھرم رکھے. کیوں بھائی, آپ اس کی عزت کریں. سارا مسئلہ عزت کا ہے. آج کے دور میں نہ شوہر نے بیوی کو عزت دی, نہ بیوی شوہر کو عزت دیتی ہے. چوڑے میں مروا دیتے ہیں. عزت دیں, رسپیکٹ. رہ گئی بات ٹرسٹ کی. ٹرسٹ کوئی ایسی چیز تھوڑی, ہاں بھائی مجھ پہ ٹرسٹ کر لو, ہو گیا جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے. جب وہ آپ کے کردار کو دیکھے گی کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, مشکل وقت میں میرے ساتھ رہتا ہے, میری خاطر بہت کچھ اس نے جو ہے کھویا ہے. آپ کے کردار کو دیکھ کے, آپ کی ثابت قدمی, آپ کی محبت کو دیکھ کے, آپ کے مزاج کو دیکھ کے ایک نہ ایک دن ٹرسٹ آ جائے گا. کیونکہ ٹرسٹ جو ہے کوئی گفٹ نہیں ہے. ٹرسٹ از analysis of your character and the pattern of your actions, how predictable or unpredictable you are. ایسا نہیں ہے کہ please trust me, کہتے یہی ہیں trust me. How do I trust you? Trust تو develop کرنا پڑتا ہے نا بھائی, ایسے تھوڑی trust آ جائے گا. اب یہ trust بھلے آپ اپنے بچوں کو کہیں بیٹا trust me, اب ہے تیرا کیریکٹر ہی نہیں دیکھا بچوں نے ایسا جو تجھے ٹرسٹ کرے گی. کبھی تو ان کے لیے تو نے اسٹینڈ لیا, میں ہوں. صرف یہ نہیں بولنا کہ میں ہوں, جہاں ان کو ضرورت پڑے آپ وہاں کھڑے ہوں. یو آر دیئر فار دیم. جب ان کو پتہ چلے گا وین ایور وی آر ان ٹربل ہی از دیئر. یہ سوچ کا آنا, یہ فاؤنڈیشن آف ٹرسٹ ہے. پریکٹیکلی پروو کرو یو آر ٹرسٹ وردی. یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ. You can't simply ask people and you can beg them to trust you. Trust will be based upon your character. آپ کا کردار کیسا ہے.